ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا فمصطفى الجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر حضرات گرامی قدر، اس آیت شریفہ کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو شرف حاصل کیا. یہ سورہ حشر کی آیت ہے جو انسان کو باخبر کر رہی ہے کہ انسان کو شیطان کے بہکاوے میں نہیں لگنا. کیا کہا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان نے انسان سے کہا اکفر، کافر ہوگا. فلما کفر، اور اس نے اس کے کہنے پر کفر اختیار کر لیا. شیطان نے کہا انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، یعنی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں عالمین کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان نے دعوت دی، زبردستی نہیں کری. کافر ہو جا، ہو گیا کافر. جب وہ کافر ہو گیا اور انہوں نے کفر اختیار کر دیا، کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تیرا کوئی مطلب نہیں ہے، اور میں تو عالمین کا رب اللہ سے ڈرتا ہوں. کل کیا کہا تھا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو یقین اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کفر اختیار نہیں. انسان کو کون بہکاتا ہے؟ شیطان. ارے صاحب ہم تو نماز پڑھنے جا رہے تھے، کیا کریں؟ وہ شیطان نے بہکا لیا، بس لیٹے بستر پہ نیند آ گئی. روزہ رکھنے جا رہے تھے، دوستوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا روزے کا ٹائم ہے، نیت کر لیں. کہا نہیں آج تو فلاں جگہ جانا ہے. کہا بہکا لیا.
روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، لہذا انسان کو قدم قدم پر اور بہکاتا ہے شیطان۔ اب جب روزے میں محشر ہوگا اور انسان کہے گا پروردگار میں کیا کرتا، اللہ کی لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دیا۔ شیطان کہے گا پروردگار میں نے زبردستی نہیں کی۔ وہ کہے گا لعنت مجھ پر نہیں، اپنے نفس پر لعنت بھیج، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، قبول کرنا نہ کرنا یہ تیرے اپس میں تھا۔ مثال سے آپ کو مثال دیں، آپ نے کہا مولانا صاحب فون آیا آپ کا، یا آپ خود چل کے پہنچے، اب تو چل کے کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے، تو وہیں سے السلام علیکم، اب تو ماتا جانے بھی خرچ نہیں کرے، پریشان جا کے اب تو بڑا آسان ہو گیا، اللہ نے آسانیت پیدا کر دی، صاحبان عقل کے لیے ہے۔ لہذا مولانا صاحب جی کل آپ کو خطاب کرنا ہے، کیا آپ خطاب کر دیں گے؟ مجلس خطاب کرنا آپ پڑھ دیں گے کل کو؟ بھائی آپ زبردستی تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ہاں کہنا تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں ہاں پڑھ دیں گے اور ہمیں کچھ ہو جائے پھر ہم کہیں گے ارے صاحب اگر یہ مجید پڑھانے کو نہ کہتے تو ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ہم ٹکرائے نہ جاتے، ہم گرتے نہیں، ہم بیمار نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تو کہا تھا مولانا صاحب کہ آپ اس عمل کو انجام دیں گے، آپ نے کہا کہ ہاں، زبردستی تو نہیں کی، دعوت دی تھی، آپ نے قبول کر لیا، اگر نہ کرتے تو ہم بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو لہذا روزہ محشر انسان سے یہی شیطان کہے گا لعنت مجھ پہ نہیں بھیجنا، اپنے نفس پر بھیجنا، اس لیے کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی، قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام تھا۔ انسان سے کسی کا جھگڑا ہوا، اب غصے کا عالم تو انسان شیطان کے قریب ہوتے ہی ہے، اور کتنا قریب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے پستان سے قریب ہوتا ہے دودھ پیتا وقت۔ لہذا انسان اس وقت اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو یقیناً وہ کامیاب ہے، یقیناً وہ نجات یافتہ ہے۔ لہذا ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیک عمل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سمجھ جائیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی روک رہا ہے، اور جو نیک عمل سے روک رہا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمن ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی رہنمائی میں نہ آنا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ آئیے ایک تاریخ کی طرف لے چلتے ہیں، آپ کو پورا نہیں پڑھنا، سب آپ کا سنا ہوا ہے، ایک نتیجے تک پہنچانا ہے۔ مرحب نام تو سنا ہی ہوگا، مرحب۔ اس کی ماں نے بچپن میں اس سے کہا تھا بیٹا مرحب، تم بڑے پہلوان ہو، سورما ہو، تمہاری بہادری کے چرچے ضرور ہیں، لیکن یاد رکھنا حیدر نامی شخص سے کبھی نہ لڑنا۔ کیا کہا تھا؟
خیبر میں آیا، سامنا ہوا، کہا تم کون؟ کہا انا مرحب۔ کہا آپ کون؟ کہا انا حیدر، میں حیدر ہوں۔ اب اس نے اتنا سنا اور پیچھے چلنے لگا، واپس ہو گیا، لڑا نہیں، اس لیے کہ اپنی ماں کی وصیت یاد رہی اسے۔ کافر ضرور تھا، واپس ہوا، ایک بزرگ اسے مل گئے، کہاں جا رہا ہو؟ کہا صاحب اپنے گھر جا رہا ہے پلٹ کر۔ کہا لڑو گے نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ماں نے منع کیا ہے، حیدر نام سے کبھی نہ لڑنا، اب جو میرے مقابلے میں آیا حیدر نام کا ہے۔ اچھا، کہا جاؤ گے تو تمہیں عورتیں برا کہیں گی، تمہارا مذاق اڑائے گی، تم جہاں آ رہے ہو، تمہارا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی یہ کون ہے؟ ابلیس ہے یہ جو بہکارا ہے، اسی کا دوست، مرحب کا دوست ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا واپس جانا ہے۔ کہا نہیں، اس سے لڑو۔ کہا کیوں؟ کہا ضروری تھوڑی ہے یہ وہی حیدر ہو جس کو تمہاری ماں نے منع کیا، نہ جانے کتنے حیدر ہوں گے۔ لہذا اپنے دوست کو علی کے مقابلے میں پیش کر دیا، علی علیہ السلام نے اسے زیر کیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب یہاں پر ایک نتیجہ نکلتا ہے، جو شیطان اپنے دوست بنا ہوا وہ تمہارا کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ جو اپنے دوست کا نہ ہوا جناب، واصل جہنم کرا دیا۔ آئیے ادھر، جناب آدم علیہ السلام تکلیف ہو گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے، اس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا، نکال جائے میری بارگاہ سے، تو شیطان رجیم ہے۔ وہ نکل گیا، کہا پروردگار مجھے مہلت دے، میں بہتا ہوں ماں۔ کہا تجھے اجازت ہے، وقت معلوم تک کی اجازت ہے، تو بہتا نا، لیکن یاد رکھنا جو میرا خالص بندہ ہوگا تیرے بہتانے لہذا ایک روایت ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام سے شیطان کی ایک ملاقات ہوئی، شیطان سے جناب یحییٰ علیہ السلام، اور ملنے کے بعد جناب یحییٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو شیطان نے کہا یا یحییٰ، یا نبی اللہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شیطان کی نبی کو نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کچھ جیسے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے کہا مجھے تجھ جیسے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا کہ تو انسان کو کس طرح سے اور کس کس انسان کو تو گمراہ کرتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ایسا ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں، انسانوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ جیسے معصوم ہیں، ان کو ہم بہکائیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بالکل نا امید ہے۔ آپ جیسے معصوم ایک گروہ ہے، وہ ہمارے بہکائے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟
جو میرے خاص بندے ہوں گے تیرے بہکائے میں نہیں آ سکتے. کہا دوسرا گروہ بالکل آپ کے اپوزٹ ہے, تضاد ہے, بالکل الگ ہے معاملہ. وہ ایسے ہیں کہ اشارہ پاتے ہی ہمارے گرفتے میں آ جاتے ہیں. بھئی ایک گروہ تو وہ کہ جس سے ہم بالکل مایوس ہو گئے, یہ تو ہمارے بہکائے میں نہیں آ سکتے, جیسے آپ معصوم انبیاء. دوسرا آپ کا اپوزٹ غیر معصوم, جن کو اشارہ پاتے ہی ہم اپنی گرفت میں کر لیتے ہیں. کہا تیسرا گروہ ایک اور ہے, کہا ہم انہیں بہکاتے ہیں, بہکانے میں نا امید بھی نہیں ہوتے, مایوس نہیں ہوتے, لیکن امید رکھتے ہیں کہ بہکانے میں, لیکن وہ بہکانے نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. لہذا اگر شیطان سے بچنا ہے تو زیادہ تر کثیر تعداد میں استغفار کی تسبیح پڑھا کرو, اللہ تمہیں شیطان سے بچائے گا. صلوات پڑھے رحمت محمد و آل محمد. سلامت رہو. لا تعبدوا الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیا مطلب؟ عبادت کیسے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے اس کے کہے میں, اس کے بہکانے میں نہیں آنا. اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کا ساتھی مل جا گیا, کہاں جا رہے ہو, تب اس کے پیشانی پہ نہ لکھا یہ شیطان ہے. اگر آپ کوئی صدقہ نکالنے جا رہے ہیں کہ کیا نکال رہے ہو, کسے دے رہے ہو, میاں یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, صدقہ اپنے پاس رکھو, کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ. اب کیا ہے وہ؟ شیطان صفت ہے, یعنی اس کا دوست. آپ کہتے ہیں, اور روایت میں بھی ہے کہ اللہ شیطان کو ماہ رمضان میں زنجیروں میں جکڑ دیتا, باندھ دیتا یا نہیں؟ اگر اب بھی انسان ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو کس نے بتایا بھائی؟ اب کیا کہوں گے, کیا کہیں گے ہم یا آپ؟ اب تمہیں کہہ سکتے نا شیطان نے بتایا ہے, اس لیے کہ دلیل ہے کہ شیطان کو اللہ نے بند کر دیا, جکڑ دیا زنجیروں میں. اب کون بہکا رہا ہے؟ تو شیطان نہیں تو کیا ہوا, اس کے چیلے بہت ہیں, اس کے چیلے بہت ہیں بہکانے کے لیے. اس نے پہلے تیار کر رکھے, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا صاحب کل کو ارادہ ہے, آج نہ دھو لیں ذرا اور نماز کل سے شروع کریں گے. ارے کہاں کا نماز مانگے, تو ابھی جوان ہو, کہاں نماز کے چکر میں پڑ گئے. یہ تو بوڑھوں کا کام ہے, جن کی 60 سال سے اوپر ہو جائے ان کی داڑھی سے پیدا ہو, وہ دیکھیں گے ہم جانے والے ہیں تو لاؤ نماز ہی پڑھ لیں. ابھی تو نئی امنگ ہے, نئی زندگی ہے اور نئی جوانی ہے, اس کا مزہ تو لے لو آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا دوست ہے, وہ جو بیکار ہے, چیلا ہے, اس کا شاگرد ہے, جو تمہیں بیکار آیا. اب اس کی پیشانی پہ نہیں لکھا یہ شیطان ہے. سمجھ جانا, اگر صحیح عقل و شعور رکھتے ہو, اگر تمہارے ایمان میں اتنی پاور ہے کہ تم شیطان صفت کو پہچان سکتے ہو, کہ شیطان سے ہر وہ سے باز ہونا, یہ مومن کی پہچان ہے. لیکن اگر آ گئے تو کیا ہوا؟ لہذا ایک راہب نام کا بڑا عبادت گزار تھا, بڑی عبادت کرتا تھا, اللہ کا مخلص بندہ. چرچے ہو گئے تھے اس کے آس پاس, اتنی عبادت کرتا تھا کہ اگر کوئی مجنون دیوانہ آتا تھا اس کے پاس, اگر وہ کچھ پڑھ کر ڈھونڈتے تو صحیح ہو جاتا تھا. اتنی اس کی شہرت ہو چکی تھی اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا. اب دیکھیے وہ اتنا مشہور جب ہوا کہ لوگ آس پاس سے اس کے پاس آنے لگے اور شفاعت ہونے لگے.
لہذا ایک دن دو نوجوان، ان کی بہن حسین جمیل خوبصورت لیکن جنون، وہ لائے اور کہا بندہ خدا یہ ہماری سسٹر ہماری بہن ہے، ان کا علاج کیجیے، اور یہ جب صحیح ہو جائیں گی تو ہم لینے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے شیطان کہاں بیٹھا تھا؟ خلوت۔ جب انسان ایک عورت کے پاس بیٹھا ہو اور وہاں کوئی اور نہ ہو تو وہاں اسے ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ لیڈی تھی، عورت تھی، اور وہ بندہ عابد تھے، کوئی نہیں تھا۔ شیطان نے القاء کیا، موقع غنیمت ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور آپ پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ آپ مشہور ہیں، عابد ہیں، اور بیمار کو شفا بھی ہوتی ہے آپ کے دم کرنے سے، دعا کرنے سے، لہذا موقع غنیمت ہے۔ انہوں نے اس کے بہکا میں آئے، اور جب اس کے بہکا میں آئے زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب پیدا ہوا یہ بات شہرت یافتہ ہو گئی کہ ثابت نہ لے کے انسان، اور یہ زنا کر بیٹھا اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، لہذا اس سے بچہ پیدا ہوا، یہ ہے کس کا؟ اب شیطان نے اس کے بھائیوں کے دل میں القاء ڈالا، انسانی شکل میں آیا اور شیطان اس کے بھائیوں کے پاس دیا، کہا یہ اسی کا کام ہے جس کے پاس آپ چھوڑ گئے ہو۔ اور یہ بات ایک دن مشہور ہو گئی، قاضی کے پاس پہنچ گئی، قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اس نے اقرار کیا، ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، لہذا حکم دے دیا گیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم اسے سولی پر لٹکا دیا جائے اور پھانسی دے دی جائے۔ لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد اسے لٹکا دیا، دن معین، تاریخ معین، اسے لے جایا گیا اور وہاں لٹکا دیا گیا۔ گلے میں پھانسی کا بندہ ہے، قریب ہے کہ اسے پھانسی دی جائے، شیطان انسانی شکل میں پھر آیا اس کے پاس، ایسا ہے میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم میری بات مان لو تو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں اگر تم میری بات مان لو تو۔ کہا کیسے؟ کہا میری بات ماننی پڑے گی، تم پھانسی تو بچ جاؤ گے۔ اب یہاں تک تو لے آیا تھا، پھانسی کے پردے تک، اب یہاں سے بچا رہا ہے، کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن انسان شیطانی جال میں پھنس چکا ہے، اسے امید لگ رہی ہے کہ یہ وہ نہیں کوئی اور آیا ہے وہی ہمارا چاہنے والا۔ پھر کہا آپ کو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر تم زندگی چاہتا ہو، تم دنیا میں جینا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا اس نے دیکھا کہ میں زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہوں، اگر میں نے انکار کر لیا تو زندگی حاصل کر لوں گا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، اور اس کے بعد جب انکار کیا پھانسی کا پھندا لگا ختم، گیا کافر ہو کر۔ یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، علیہ السلام انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر بھی، یہ تمہیں آخری ٹائم پر بھی بہکانے آ رہا ہے، اور تمہیں کافر بنا کر پیش کر دیا۔ یہ لو جی، اچھا خاصا مسلمان ہی مر جاتا، لیکن معرفت خدا حاصل نہیں تھی۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر معرفت ایمان اور معرفت خدا ہو تو انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا اس لیے کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو، عبادت کے ساتھ معرفت ہونا ضروری ہے۔
اگر معرفت نہ ہوگی تو انسان پریشان ہو جائے گا، کفر کے دہانے پر آ جائے گا جیسا اس کا حال ہو گیا. لہذا بڑا مشکل کام ہے شیطان وسواس سے بچنا. اگر بچنا ہی چاہتے ہو تو صبح اور شام نماز کے بعد استغفار، صبح و شام 70 مرتبہ استغفار کیجیے. استغفر اللہ واتوب الیہ. جب انسان آخری مرحلے پر ہوتا ہے تبھی انسان آگے بڑھتا ہے. جب اسے تلقین کرائی جاتی ہے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی حجۃ اللہ. تو اگر یہ تلقین کرائی جاتی ہے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے خبردار. اور وہ پہچانتا ہے یہ کس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر پیسے سے زیادہ محبت ہے تو اس کے سامنے پیسوں کی کھلک پیش کرے گا. اگر تم نے کلمہ پڑھا تو تمہیں یہ پیسہ ملنے والا نہیں ہے. اگر انسان برے کام سے محبت کرتا ہوگا تو اسے پیسے اس کے سامنے اس کا منظر پیش کرے گا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے. محبت کرنا نماز سے نہ برے فعل سے. محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو، اس کے رسول اور صاحبان امر ائمہ معصومین سے محبت کرو. دنیا میں بھی نجات پاؤ گے، آخرت میں بھی نجات پاؤ گے. صلوات پڑھیں عظمت محمد ہم انسان نہیں سی جان کتنے کام ہیں اور ہمیں قدم قدم پر جہاں اللہ نے نیکیاں دی ہیں وہاں قدم قدم پر شیطان بھی رہتا ہے. لیکن سمجھ لینا اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. جب بھی دیکھو کہ کوئی امر خیر سے روک رہا ہے تو فوراً استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جناب ابراہیم نے نہیں پڑھا تھا. ابراہیم کہنے جا رہا اسماعیل کو کہا ذبح کرنے، کہا کر لے گئے نا اور ذبح کر دیا تو آنے والی نسل اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کیا کرے گی. ہم نے پروردگار کا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم سمجھ گئے جو امر پروردگار سے روکے وہ شیطان ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 3 مرتبہ گیا اور وہاں 3 پلر بنا دیے ہیں. وہاں پر جائیے رمیے جمرات پتھر مارو ہیں تو وہاں پتھر مارے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی امر خیر سے روکے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر بات شیطان اس سے بچنے کے لیے استغفار ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. سمجھ جاؤ معرفت ضروری ہے عبادت کے ساتھ ساتھ. لہذا ہم اللہ کی عبادت معرفت کے ساتھ کریں. مجلس میں بھی آئیں تو معرفت لے کر آئیں. یہاں سے جائیں تو کچھ حاصل کر کر جائیں. وجہ بتائیں. اب ہم معرفت رکھتے ہیں تو یقیناً اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. اس لیے دعا کیا کرو نمازوں کے بعد پروردگار تو ہمیں اپنی اور اپنے رسول اور ائمہ کی معرفت عطا فرما. اگر ان کی معرفت نہ ہوگی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے. لہذا ان کی معرفت ضروری ہے. معرفت کی منزل یہ بھی کربلا بتاتی ہے. ابھی علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر آمد ہوگا اور آپ زیارت کریں گے. لہذا معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی معرفت تھی. مولا حسین کو اپنے بھائی عباس سے اور مولا عباس کو کتنی معرفت تھی. مولا حسین یہ معرفت ہوتی تھی جس نے زندگی بھر اپنے بھائی کو آقا کہہ کر پکارا. یہ معرفت نہیں تو اور کیا.
یہ معرفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معرفت ہے کہ جو ہمیں یہاں تک لائی ہے. اور بتایا، سبق دیا کربلا نے. نوجوانوں، اگر تم پرچم حضرت عباس اٹھا رہے ہو تو اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا. کتنی محبت تھی آقا حسین اور آقا عباس میں. آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ کتنی محبت تھی بتائیے آپ. کہا عباس، بھائی عباس، تم نے مجھے زندگی بھر آقا کہا ہے. آخری فکر ہے یہ. ابھی مسائل کہ آخری فکر ہے یہ. ایک نتیجے تک لانا ہے. تم نے مجھے آقا کہہ کر پکارا ہے، ذرا ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکارا. کیا وفا کی ہے مولا عباس نے. اللہ اکبر. ایسا وفادار بھائی جس کی اجازت کے بغیر کبھی تلوار نہیں اٹھائی. مدینے میں ولید نے امام حسین کو بلایا اور گستاخی کی تو مولا عباس نے تلوار نکال دی. عباس کربلا نہیں آئے. قافلہ راستے میں منزل زوالہ پر جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی ہے. اطاعت دیکھیے مولا کی، معرفت دیکھیے آپ. شہادت مسلم جب ہو گئے، خبر آئی تو جناب عباس نے پھر تلوار نکالی. کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، تلوار میان میں رکھ لی ہے. یہ معرفت، یہ سب، یہ اطاعت، اسے اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت کا ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کروں. مالک اشرم نے معاویہ کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. فوراً پیغام آیا، مالک علی نے بلایا ہے. جناب مالک نے تلوار وہی روکی اور میان میں رکھی. اگر ہم جیسا ہوتا، میں مولا بعد میں بلاتا ہوں تو پہلے اس کا کام تمام کر دے پھر مولا کے پاس پہنچ جائے. بتائیے، ہم تو جوش میں کر دیتے کام صاحب سینے کر دو، مال کے بعد میں پہنچ جائے. تو یہ اطاعت نہ ہوتی. اطاعت لینی ہے تو کربلا سے آئیے اور مولا کی سیرت پڑھیے. جوش میں ہوش نہیں کھونا. عبادت کوئی بھی ہو، چاہے مجلس کی شکل میں عبادت ہو یا نماز کی شکل میں عبادت ہو یا روزے کی شکل میں یا حج کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں عبادت ہو، ہوش میں ہو کے عبادت کرنا، معرفت کے ساتھ عبادت کرنا، جوش میں ہوش نہ کھونا. آئیے، جب اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے، اور محمد کی لاشیں آ چکی اور جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اصحاب جان قربان کر چکے، علی اکبر شہادت پا چکے. اللہ حضرت غازی عباس اللہ زینب کی چادر کا محافظ، بچوں کی آس، لشکر کا علم بردار، جس کے بھروسے جناب زینب نے بیویوں سے چادر کی حفاظت کی ضمانت لی. وہی غازی عباس مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر، ہمیں بھی اجازت دے دی آقا. مولا حسین نے کہا عباس تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو، ہم تمہیں کیسے اجازت دیں؟ الغرض تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، آپ ان کے لیے پانی کی سبیل کیجیے. مولا عباس
سکینہ کے خیمے کی طرف گیا، سکینہ سے مشکل کیا، اس کو علم میں باندھا۔ اب جب یہ خبر پہنچی جناب زینب کو معلوم ہوا کہ عباس جانے والے ہیں، جناب زینب نے تمام بیویوں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا بیویوں مجھے زینب کو معاف کر دینا، جس عباس کے سہارے ہم نے ضمانت لی تھی وہ عباس اب جا رہا ہے، شہادت پانے جا رہے ہیں، بیویوں ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس چلنے کے لیے آمادہ ہیں، مولا حسین نے ایک مرتبہ نام لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس ایک مرتبہ مشکلوں کو لے کر جب فرات کی طرف چلے، ایک مرتبہ مولا عباس فرات کے قریب آئے اور مشک پانی بھرنے لگے۔ جب یہ مشک پانی سے بھر گئی، مولا عباس نے ایک مرتبہ اس کے لیے چلنے لگے، لیکن جتنی دیر پانی کے بھرنے میں لگی تھی، اتنی دیر میں بھاگی فوج سمٹ آئی۔ مولا ترائی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں، مولا عباس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ مولا عباس کی کوشش پوری ہے کہ آئیے پانی خیمے تک پہنچ جائے، یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا ہے نا، سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ مولا حسین مولا عباس ہیں، ایک مرتبہ رکاب پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ خیمے کتنے قریب ہے، گھوڑے کے آگ لگائی، ادھر ایک ملعون نے کبھی کہاں سے چھپ کر وار کیا، مولا غازی کا دایاں بازو شہید ہو گیا۔ مولا نے مشک و علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر ایک کمین دار سے ملعون نے چھپ کر وار کیا، ارے غازی کا دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ مولا نے مشک و علم کو اپنے دانتوں میں دبایا، پوری کوشش دی ہے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ایک تیر لگا، مولا عباس کی آنکھ میں لگا۔ جب ہماری آنکھ میں ذرا کا کوئی تنکا بھی پڑ جاتا ہے نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں، اس سے تو کچھ تنکا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے غازی عباس جس کے دونوں بازو شہید ہو گئے ہوں، وہ تیر کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ مولا نے ارے جھک کر تیر نکالنا چاہا کہ زانووں سے تیر نکالے، ایک ملعون آگے بڑھا، مولا کے سر پر وار کیا، سر شگافتہ ہو گیا۔ مولا عباس نے پکارا یا آقا ادرکنی، آقا ہماری مدد کو آئیے، لیکن نفسیاتی بات ہوتی ہے، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ آئے غربت عباس جس کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے، وہ زمین پر چہرے کے بل آیا، عجب نہیں فاطمہ نے آغوش پھیلائی ہو، میرے بیٹا عباس ہماری آغوش میں آ جاؤ، جیسے مولا عباس نے آقا حسین کو مدد کے لیے بلایا، مولا حسین حضرت عباس کے قریب آ گئے، کہا ایک مرتبہ کہا بھائی عباس گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بھائی عباس کوئی وصیت ہو تو فرمائیے۔ مولا عباس نے کہا میرے آقا ایک وصیت یہ ہے، ارے ہمارے لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ پانی کا وعدہ کیا تھا، ہم پانی نہ پہنچا سکے، ادا کرو۔ مولا حسین نے کہا بھائی عباس کوئی اور وصیت تو بیان کرو۔ ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں آقا ارے جب آپ دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کری تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں
جو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ذرا سنو گے. مولا حسین نے کہا پھر بھائی زیارت کیوں نہ کرتے؟ کہا ایک ہاتھ میں تیر لگا ہے, ایک ہاتھ میں خون جمع ہے. مولانا کے دامن سے خون کو صاف کیا, تیر کو نکالا. مولا عباس نے آخر میں زیارت کے لیے آنکھیں کھولی. مولا حسین نے کہا بھائی ایک خواہش ہماری بھی ہے, ذرا پوری کرتے جاؤ. مولا عباس کہتے ہیں آنکھیں جلدی فرمائیے, ہماری جان نکلنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مولا حسین کہتے ہیں بھیا عباس, ارے پوری زندگی آپ نے بھائی کا بہاکا کہہ کر پکارا ہے, آخری مرتبہ ذرا بھائی کہہ کر پکارو. اب جو بھائی کہہ کر پکارا, عباس کی مقبت سری سے جنت کو پرواز کر گئی تو آزاد آلو. حسین نے مشورہ کر لیا, اب خیمے کی جانب چلے. بچوں نے دیکھا ارے غازی کا نام آ گیا, بچے کھڑے ہو گئے. سکینہ نے کہا بچوں آؤ, میرا چاچا پانی لے آیا. اب جو علم قریب آیا دیکھا عباس کا علم آیا, چاچا عباس نہیں آئے. خیموں میں علم کا نہ تھا, غلام بپا ہوا.